جو مدینے والے کی کمانڈمنٹس کو نہیں مانتے، ان کے اوامر کو نہیں مانتے، ان کی خطابت کو، ان کی پرمیشن کو، ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب سے میری بات ہوئی، بڑی تفصیلی بات ہوئی، کیونکہ ان کے پاس وہ مقیم ہے۔ ان سے میں نے پوچھا تو میں نے کہا علامہ صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے غلط بیانی کی ہو؟ تو علامہ صاحب نے کہا اس کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے، ولدیت بھی ہے، اس پہ پتہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا اگر ہم کوئی ایسا پروگرام کریں کہ جس پہ ہم آپ کو بلائیں، ان کو بلائیں، اور ان کی جماعت کا جس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں یہ صاحب، تو ان کے اگر سپوکس پرسن کو ہم بلائیں، سلیم الدین صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ علامہ صاحب نے کہا کہ جی جو بھی آئے گا اس کے سامنے ہم پورے پروف رکھیں گے یا کریں گے کہ یہ انصاف کا کلیم ہے۔ آپ ان کی ولدیت کے متعلق مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ تو ولدیت کے بارے میں جو وہاں ہمارے دوستوں نے جناب نگر میں ہے، اس کا نام ہے ناصر، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ناصر نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ راجپوت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کمہار قوم سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور روزنامہ الفضل جو ہے اس میں جو مرزا ناصر احمد جو مرزا قادیانی کا پوتا ہے اور تیسرا خلیفہ ہے، وہ اس کی تفصیل اولاد کی یہ بتائی ہے کہ مرزا ناصر کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، جن کی تفصیل یہ ہے مرزا انس، احمد الشکور، احمد الحلیم، مرزا فرید احمد، مرزا لقمان احمد، اور بلال احمد شخص جو ہے وہ اس نام کا ان کے ہاں کوئی رائٹ۔ تو آپ کی نظر میں ان کا کلیم غلط ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس نے اس وقت اپنے نام کے ساتھ ناصر لگا کر اپنے آپ کو مرزا ناصر کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ رائٹ۔ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب بڑی مہربانی آپ کی۔ جو مدینے والے کی کمانڈمنٹس کو نہیں مانتے، ان کے اوامر کو نہیں مانتے، ان کی خطابت کو، ان کی پرمیشن کو، ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو